ورکعوا مع الراکعین، اللہ فرماتا ہے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہاں نماز با جماعت پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو، یعنی رکوع نماز کا ایک جز ہے۔ یہاں جز کا کل پر اطلاق کیا گیا ہے، یعنی جز بول کر کل مراد لیا گیا ہے۔ خصوصیت کے ساتھ پھر اللہ نے رکوع کا ذکر اس لیے فرمایا کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع شامل نہیں تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ تم رکوع کرو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ جماعت کا اللہ نے کیوں حکم دیا؟ یہودی الگ الگ نماز پڑھتے تھے، ان کے ہاں جماعت کا تصور نہیں تھا، تو اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا، تاکہ ان کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے جو فوائد ہیں وہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو حاصل ہوں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے کیا فضائل ہیں وہ ہم بارہا جو ہے وہ احادیث کے اندر جانتے رہتے ہیں۔ چند ایک یہاں فضائل ہم جانتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے۔ یاد رکھیں، تنہا نماز پڑھنا یہ ایک نماز کا ثواب ہے، اور اگر بندہ اسی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کی بنسبت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 گنا ثواب جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ یعنی جماعت کے ساتھ اگر بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کو 27% جو ہے وہ زیادہ ثواب حاصل ہوتا ہے تنہا نماز پڑھنے کی بنسبت۔ دوسری بات، ہو سکتا ہے تنہا نماز پڑھنے والے کی نماز قبول نہ ہو، لیکن اگر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا تو ممکن ہے کہ اس پوری جماعت میں کوئی ایک اللہ کا ایسا نیک بندہ ہو کہ اس کی وجہ سے جو ہے وہ سب کی نماز قبول ہو جائے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کی قرات جو ہے وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے، اعتدال سے رکوع اور سجود نہیں کرتے، قرآن کو صحیح جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتے۔ تنہا نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز یا تو ناقص رہے گی یا باطل ہو جائے گی، اور اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز کامل ہوگی، ان کی نماز صحیح ہوگی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کسی شخص پر بے نمازی ہونے کی تہمت بھی نہیں لگائی جائے گی، اور یہ معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص اللہ کا فرما بردار ہے اور کون شخص نافرمان ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جماعت سے نماز پڑھنے سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی میں تقویت ملے گی۔ جب ہم جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے مسجد میں آئیں گے تو ہم ایک دوسرے کے دکھ درد، صحت، بیماری، خوشی غمی، خوشحالی، افلاس پر مطلع ہو جائیں گے، ہم مطلع ہو سکیں گے۔ جب آئیں گے تو دوسرے مسلمان سے مصافحہ کریں گے، اس سے اس کا حال احوال پوچھیں گے، اس کے دکھ درد میں شریک ہوں گے، ایک دوسرے کے کام آنے کے مواقع ہمیں میسر آئیں گے، جس سے اللہ راضی ہوگا۔ ہمیں نماز کو جو ہے وہ جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں ہماری یہ رائے ہوتی تھی کہ نماز کی جماعت صرف وہی شخص چھوڑتا ہے جو منافق ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سنن ہدا کا حکم دیا، حضور نے ہمیں سنن ہدا کی تعلیم فرمائی۔ سنن ہدا سے مراد یہ ہے، حضور نے فرمایا جس مسجد میں اذان دی گئی ہو اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے گھروں میں نماز پڑھی، جیسا کہ فلاں تارک جماعت اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے، تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، کہ تمہارے نبی کی سنت یہ ہے کہ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ اگر تم مسجد میں نہ آئے، اپنے گھروں میں تم نے نماز پڑھی بغیر کسی عذر کے، تو تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا، اور اگر تم نے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا تو تم گمراہ ہو گئے۔ گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو واحد طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے نبی کی سنت پر عمل کرو۔ نماز بدنی عبادتوں میں سب سے افضل عبادت، زکوٰۃ مالی عبادتوں میں سے سب سے افضل عبادت، اس لیے اللہ رب العزت نے ان دونوں کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہودی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، اللہ نے اس لیے زکوٰۃ کا حکم دیا، اور وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے، اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو با جماعت نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ یہودیوں کی مخالفت بھی ہو جائے، اللہ کے حکم کی اطاعت